کے چھٹے امام کو ملا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں امام کے شاگرد سب سے زیادہ شاگرد ہمارے چھٹے امام کے، کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھیں، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ 4000 طالب علم ہمارے چھٹے امام کے ایک درس میں بیٹھتے تھے، اور صرف اپنے مذہب کے لوگ نہیں ہوتے تھے، جو بھی علم کی تلاش میں آتا تھا وہ امام کے در بھی آ جاتا تھا۔ یقین جان لیجئے، مجھے تھوڑا سا ایک جملہ کہنے کی کوشش کر لیجئے گا، میں مجلس سے پڑھ کے توجہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کگار پہ آ چکا ہوں کہ میں لفظ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے گا۔ یقین جان لیجئے، امام حسین جب بھی درس دیتے تھے تو امام کے درس میں ہر ایک مذہب کا آدمی آتا تھا، صرف امام کے مذہب میں صرف امام کے مذہب کا آدمی نہیں آتا تھا، ہر ایک مذہب کا آدمی آتا تھا۔ لہٰذا آج بھی اگر کربلا کے حوالے سے اگر کوئی بھی مضمون سجائی جائے، کوئی بھی فرش بچھایا جائے، تو کوشش اس بات کی کرو ہر ایک فرقے کا تعلق رکھنے والا ہمارے فرش عزا پہ آ جائے، اور اگر ہمارے فرش پہ نہیں آ رہا ہے تو معاف کیجئے گا، کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آتا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سے متفق ہو تو بتلا دیجئے گا۔ پہلے زمانے میں ابھی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کو کتابیں ڈھونڈنی پڑیں گی، ابھی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، ابھی کچھ ہی عرصہ پرانی بات ہے جب 10 محرم ہو جاتی تھی اور 11 محرم کو جب اخبار چھپتا تھا، نیوز آتی تھی، تو ہر علاقے سے ایک صدا ہوتی تھی، فلاں محلے میں اتنے شیعہ ہو گئے، فلاں گاؤں میں اتنے شیعہ ہو گئے، فلاں علاقے میں اتنے شیعہ ہو گئے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، آج کا آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج کا نیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر ایک ہی بات ہے، وہاں مجلسوں میں دنگا ہو گیا، یہاں جلوس میں لڑائی ہو گئی، یہاں مجلسوں میں تعلق ہو گیا۔ تو یقین جان لیجئے، ہم کچھ بھی کر رہے ہو، رسم عزا نبھا رہے ہیں، حسینی عزاداری نہیں کر رہے ہیں۔ حسینی عزاداری ہم نے کی ہوتی تو آج واقعاً ہماری آواز میں اتنی کشش ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ کھینچ کے آ جائیں گے۔ کبھی موقع دیجئے گا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اسی لیے کربلا والوں نے اس غم کے ساتھ گریے کو جوڑا ہے۔ گریہ اسلام کا وہ اسلحہ ہے کہ جس سے بڑا پتھر آدمی اور پتھر دل رکھنے والا آدمی بھی دوسرے مذہب کی بات کو سننے لگتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے بیس میں گریہ رکھا گیا، اور یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے میں پڑھتے ہوئے تعجب ہونے لگا، سماج اور معاشرے میں بس دیندار بنے ہوئے ہیں، بس لباس عزا پہن لیا، بہت بڑے آدمی بنے ہوئے ہیں، عزادار بھی بنے ہوئے ہیں، حسینی بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے امام کا دور ہے، 4000 شاگرد امام کی بس میں بیٹھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیے، 4000 طالب علم جب باہر جائیں گے امام کے درس سے اٹھ کر تو ہر ایک شاگرد یہی تو کہے گا، چھٹے امام نے یہ کہا، کالا صادق امام نے یہ کہا۔ ہر طرف ایک ہی آواز ہے، ہر طرف ایک ہی صدا ہے، مدینے میں ہر ایک طرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے، امام نے یہ کہا، امام نے یہ کہا، امام نے یہ کہا۔ ہر محلے میں ہر گلی کوچے میں ایک ہی آواز، امام نے یہ کہا۔ اسی میں سے ایک امام کا چاہنے والا تھا، وہ دوڑ کے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، مولا مدینے میں ہر طرف آپ کے چاہنے والے ہو گئے، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں، ہر طرف آپ ہی کے چاہنے والے ہیں، ہر طرف آپ ہی کے چاہنے والے ہیں۔ مولا اس سے بہتر موقع نہیں ہے، اب اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ ہر چوراہے پہ آپ کی بات ہو رہی ہے، ہر گلی میں آپ ہی کا ذکر ہو رہا ہے، ہر طرف آپ ہی کا نام ہے۔ مولا آپ سے زیادہ چاہنے والے کسی کے نہیں ہیں۔ آنے والے سے امام نے پوچھا، کیا تو بھی میرا چاہنے والا ہے؟ مرضی آپ کی ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے سنیں، کیا تو بھی میرا چاہنے والا ہے؟ اس نے کہا، مولا میں تو چاہنے والا ہوں، تبھی تو آپ کے پاس آیا ہوں یہ اچھی خوشخبری لے کے۔ امام نے کہا، اگر تو میرا چاہنے والا ہے تو اس تنور میں کود جا۔ دین ان کی زبان پر پھر سنے میری قوم کے نوجوانوں،
دین ان کی زبان پر صرف چٹنی کی طرح ہے، جب تک بڑے دیندار ہیں، جب تک دین سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ امام نے کہا اس تنور میں کود جاؤ۔ آنے والے انسان نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے، اپنے جملے واپس لے لیتا ہوں، مولا میں نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، ہر طرف آپ ہی کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے کہا میں بھی غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تو بھی میرا چاہنے والا ہے نا، تو میرا کہنا مان لے، اس تنور میں کود جا۔ امام نے اس آنے والے نے کہا مولا چھوڑ دیجئے، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک دور سے ایک آدمی نظر آیا جو امام کے جو ہے وہ زیارت کے لیے آ رہا ہے، پورے وجود کے اوپر توجہ، پورے جسم کے اوپر گرد و غبار رکھی ہوئی ہے اور زیارت سفر اپنی پیٹھ پہ لادے ہوا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں آیا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ امام نے کہا ہارون مکی ادھر آؤ، تنور میں کود جاؤ۔ امام نے کہا ہارون مکی تنور میں کود جاؤ۔ ہارون مکی نے ایک مرتبہ بھی یہ نہ پوچھا مولا کیا بات چل رہی ہے، ماحول کیا کہتا ہے، سماج کیا کہتا ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، انجمن کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی۔ فوراً حکم امام کو سنتے ہی ہارون مکی تنور میں چلے گئے۔ امام نے تنور کا منہ بند کر دیا، آنے والے سے پوچھنے لگے اب بتا کیا کہہ رہا تھا۔ خدا میں آپ کی بات پر مطمئن ہوا، لیکن میں نے جملہ بہت بڑا تھا، اب بتا کیا کہہ رہا تھا۔ آنے والے نے کہا خطیب اکبر اور علامہ ذیشان درجوادی نے بھی لکھا ہے ابھی تک صحیح بول رہا تھا، اب بول کچھ رہا ہے، جواب کچھ پلٹا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کیا کہتا ہے، وہاں میرے کتنے چاہنے والے ہیں، وہاں میرے کتنے چاہنے والے۔ ارے مولا چھوڑیے میں جملے واپس لیتا ہوں، آج کے بعد نہیں کہوں گا، لیکن ذرا اس کو تو بچا دیجئے، وہ چل کے راہ ہو جائے گا۔ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا جملہ کہ امام کی محبت میں بھڑکی ہوئی آگ، محبت امام میں بھڑکی ہوئی آگ تنور ہارون مکی کو نہ جلا سکی، یہ باہر رہ کے جل گیا۔ جملہ کہا ہے کہتا مولا ذرا ڈھکن تو کھولیے، یہ تو جل جائے گا۔ امام نے کہا چھوڑ دو، یہ تو تنور میں بیٹھا ہوا ہے، اب بتاؤ میری طرف دیکھیے، اب بتاؤ فلاں جگہ پہ کتنے ہیں، فلاں چوراہے پہ کتنے ہیں، فلاں علاقہ ہے۔ مولا چھوڑیے آج کے بعد نہیں کہوں گا، جب بہت دیر ہو چکی۔ جیسے ہی امام نے تنور کا ڈھکن ہٹایا، ہارون مکی تنور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ امام نے آنے والے انسان سے پوچھا یہ بدلا مدینے میں اتنے کتنے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بدلا مدینے میں اتنے کتنے ہیں؟ بخدا میں آپ کی ذات پر مطمئن ہوا۔ تقریر کا اندازہ تقریر کے وقت نہیں ہوتا، تقریر کے بعد ہوتا ہے۔ آنے والے سے امام نے پوچھا یہ بتلا مدینے میں اتنے کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا ایک بھی نہیں، اس نے کہا مولا ایک بھی نہیں۔ امام نے منہ پہ ہاتھ رکھے خبردار، ہمارا چاہنے والا ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، ہمارا چاہنے والا ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ سارے اماموں کی تاریخ پڑھ لیجئے گا، اور اگر کہیں مل جائے تو مجھے بتلا دیجئے گا، میرے مطالعے میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی رعایا نے اپنے دور کے امام سے یہ کہا ہو کہ امام ہم آپ کے شیعہ، امام نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، خبردار اتنی بڑی بات نہ کہنا، سنائیں گے کبھی، اتنی بڑی بات نہ کہنا، چاہنے والا اور ہو سکتا ہے۔ یہ جملے کو آپ کو امام سجاد کی زندگی میں بھی مل جائیں گے، ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے چاہنے والے۔ جیسے ہی آنے والے ابو بصیر نے جیسے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ، امام نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا خبردار اتنی بڑی بات نہ کہو، ہر ہم سے محبت کرنے والا وہ ہمارا محب ہوتا ہے، لیکن شیعہ ہمارے چاہنے والے کو نہیں کہتے، شیعہ ذمہ دار آدمی کا نام ہوتا ہے۔ میں نے
جملہ کہا ہے. شیعہ ذمہ دار آدمی کا نام ہو سکتا ہے. ہر ایک آدمی شیعہ ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ غیبت نہ کرے. گریبان میں منہ ڈال کے آپ نہ دیکھیے گا, میں دیکھ لیتا ہوں. غیبت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنے والا سب ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. ڈول کاٹنے والا سب ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والا سب ہو سکتا ہے, شیعہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شیعہ ایک ذمہ دار آدمی کا نام ہے. شیعہ ایک ذمہ دار آدمی کا نام ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو میری قوم کے نوجوانوں, اور اسی ذمہ داری کو سمجھ لو گے جب, تب جا کے واقعاً ایک سچا امام کا عزادار بنے گا. اور یہ جملہ لیجئے, میں نے بات کو تمام کر دیا. یقین جان لیجئے ہر ایک فرش عزا پر جب بھی آئے تو یہ سوچ کے آئے کہ ہمیں کردار آل محمد اپنانا ہے. اگر ہم اس فرش عزا سے اپنے کردار کو نہ سنوار سکے تو ہماری زندگی میں یہ محرم ایک رسم عزا تو بنے گا مگر انقلاب عزا نہ بنے گا. اگر اس فرش عزا پہ آنے کے بعد ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو, سمجھ لینا اب عزاداری ابدیت کے لہجے میں آ گئی ہے. انسان عزاداری کو ابدیت کے لہجے میں ملا دے. اور میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھ لینا, اور بس ایک جملہ اور گزارش کر دوں, اجازت طلب کرتا ہوں آپ سے. ہر آنکھ سے نکلنے والا آنسو آل محمد کی نگاہ میں وہی آنسو قبول ہوگا جو باقاعدہ اعمالی کرداری زندگی سے ہوتا ہوا رومال صحرا میں جگہ پائے. آسمان سے گرنے والا ہر ایک بارش کا قطرہ موتی نہیں ہوتا. بارش کا وہی قطرہ موتی ہوتا ہے جو سیب کے منہ میں چلا جاتا ہے, اور بارش کا وہی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے. لہٰذا آنکھ سے آنسو نکالیے, یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہمارا ورثہ ہے, مگر اعمال کی چادر میں, کردار کے چادر میں, کردار آل محمد کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آنسوؤں کو رومال صحرا میں جگہ دینا ہے. لیجئے میری قوم کے نوجوانوں, آج ظاہر ہے آپ آمادہ ہو کے آئے ہیں ایک ایسی شخصیت کے لیے جس کے لیے اگر آدمی نہ بھی پڑھے تو بھی مصائب ہو جاتے ہیں. ایسی مظلوم ترین ہستی کہ جس کو شبیہ پیغمبر علی اکبر کہا جاتا ہے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا. میں ایک مصیبت ہلکی سی پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ شبیہ تابوت علی اکبر آپ کے درمیان آ جائے. شہزادی فرماتی ہے کہ ذاکر کو چاہیے کہ میرے اکبر کے مسائل نہ پڑھیں. اگر آج نہ رو سکے تو زندگی میں کبھی نہ رو پاؤ گے. شہزادی زینب کہتی ہے ذاکر کو چاہیے کہ میرے اکبر کے مسائل نہ پڑھیں. جب پوچھا گیا کہ شہزادی کیوں, تب جناب زینب نے کہا کہ اگر کوئی ذاکر مصائب علی اکبر پڑھے اور کوئی مومن اور مومنہ نہ روئے تو مجھ زینب کو افسوس ہوتا ہے. اور علامہ دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر کسی کی دعائیں پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مجلس کرائے اور نوجوانوں کو اکٹھا کرے اور ذاکر سے کہے کہ اکبر کے مسائل کو
جیسے ہی اکبر کے مصائب ہو آنکھوں میں آنسو آئے فوراً دعائیں مانگا کرو. اجر روایت میرے عزیزوں کتنا حسین ہے علی اکبر یہ حسین. اولاد والے بیٹھے ہو برداشت کر سکتے ہو. امام جناب علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ کسی نے مدینے میں جناب امام حسین سے کہا تھا مولا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی اتنا خوبصورت بیٹا دے. تو امام حسین نے کہا بھائی ایسی دعا نہ کروا. اس نے کہا نہیں مولا دعا کر دیجئے. امام حسین نے کہا اچھا اگر میں تیرے لیے دعا کر دوں اور اللہ تجھے اتنا خوبصورت بیٹا دے دے اور جب وہ جوان ہو جائے اس کے پیروں میں کانٹا لگ جائے تجھے کیسا لگے گا؟ وہ طرف کے کہتے ہیں مولا اللہ مجھے ایسا بیٹا نہ دے. حسین اللہ پہ کہتے ہیں بھائی ایک دن وہ آئے گا میرے سامنے یہ اکبر. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. ایسے نہ ہو جب بھول کرو اگر رونا آئے سروں کو نیچے کر لیا کرو سر کو لہرا لیا کرو. جناب علی اکبر مقتل میں گئے. مقتل میں جانے کے بعد جناب علی اکبر جیسے ہی زمین پہ آتے ہیں روایتوں کے جملے ہیں کہ جناب سارے مسائل میں ایک لمحے سے گزارنا چاہتا ہوں. جیسے ہی جناب علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے جناب علی اکبر نے آواز دی بابا جان میری مدد کے لیے آئیے. حبیب ابن مسلم کہتا ہے خدا حسین نے دانے علی اکبر نے دانی طرف سے بلایا تھا. حسین بائیں طرف چلنے لگے. زینب نے آواز دی بھیا علی اکبر نے دانی طرف سے بلایا ہے. حسین نے اپنی کمر پکڑ کے کہا اے بہن جب سے میرا ہاتھ بڑھ گیا ہے مجھے راستہ نظر نہیں آتا. نوجوانوں کا خون بہت گرم ہوتا ہے. نوجوانوں کا خون بہت گرم ہوتا ہے, جلدی جلدی گردش کرتا ہے. ظالم نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری, برچھی نکال لی, انگلی ٹوٹ کے رہ گئی.
ने जो बच्ची मारी है, इस बच्ची को मार के निकाल क्यों न लिया? ये अभी कैसे टूट के रह गई? कहा हसीन इब्न नुमैर ने जब ये बच्ची मारी थी तो मारते हुए कह रहा था, मैं भी तो देखो 57 साल का सही जवान का लाशा लेकर उठाता है। सबकी शहादतें पढ़ते हैं, आप अली अकबर की मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना हिदायत हुसैन कहने लगे, जिस दिन मैंने अली अकबर की मुसीबत पढ़ दी उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, मैं दुनिया में जिंदा न रहूंगा। हिदायत हुसैन आशूर के दिन वजू करके मदीने पढ़ने जा रहे थे, सैयद सादिया बुरके में आ गई और आके कहती है, हिदायत हुसैन हम सैयद सादिया हैं, हम तुम्हें हुक्म देते हैं आज तुम्हें अकबर के मसाइब पढ़ने हैं। हिदायत हुसैन कहता है ठीक है, मैं आज अकबर के मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन मेरी एक बात तुम मान लो, तुम जाने के बाद मेरा कफन तैयार करो। आज हिदायत हुसैन बचेगा नहीं, बस अभी काबू आपके दरमियान आ जाएगा। हिदायत हुसैन मिंबर पे गए और मिंबर पे जाने के बाद हिदायत हुसैन ने सिर्फ एक जुमला पढ़ा और उसके बाद वो मर गए। हिदायत हुसैन पढ़ते हैं, अकबर के लाशे पे हर एक बीवी आई मगर एक बीवी ना आई। ये कह के हिदायत हुसैन मर गए। अब अल्लामा तबातबाई लिखते हैं, जब अकबर का लाश देने में आया, इमाम हुसैन ने कहा, अरे अकबर का लाश